السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں روزانہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات اپنی طاقت کے اعتبار سے پوری کرتے ہیں اور نیکیاں ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن یا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے یا ایسا بھی آئے گا کہ ہماری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ہمارے اعمال کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایک مومن انسان کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں یا ان کے اعمال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک مومن انسان کے سارے اعمال ختم نہیں ہوتا یا ان کے اعمال کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو دوستو، آئیے آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہی بے مثال حدیث کے بارے میں جانتے ہیں جس کو سن کر ہر مومن کے دل ہلنے لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1631۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتا ہے، سارے اعمال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ وہ 3 اعمال کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو ان کے بھلائی چاہتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات ہم یہ جانیں گے کہ صدقہ جاریہ کہتے کسے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ انسان کے وہ اعمال ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے انسان کے مرنے کے بعد بھی۔ کیا؟ صدقہ جاریہ انسان کے وہ اعمال جس سے لوگ فائدہ اٹھائے انسان کے مرنے کے بعد بھی۔ کیا مطلب یہ ہے
کہ کوئی انسان ایک مسجد بنائی ہے یا کہیں پہ ایک کنواں کھدوائے ہیں یا کہیں یتیموں کے لیے گھر بنوائے ہیں یا کہیں ایک مدرسہ بنوائے ہیں، تو یہ چیزیں چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کنواں ہو، چاہے وہ یتیموں کا گھر ہو یا مدرسہ ہو، جب تک باقی رہے گی تب تک اگر وہ انسان مر گئے ہیں تو ان کے قبر میں، ان کے نامۂ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ نمبر 2، علم ينتفع به، ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جس کو ہم علم نافع بھی کہتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مان لو کہ ایک انسان کسی انسان کو قرآن شریف پڑھنا سکھایا ہے یا کسی کو نماز پڑھنا سکھائی یا کسی کو کوئی دین کی بات سمجھائی ہے، اور آگے جا کے یہ تینوں لوگ جو کسی سے قرآن شریف کا پڑھنا سیکھا یا نماز سیکھی یا دین کی کوئی بات سمجھی، اور یہ لوگ آگے دوسروں کو سکھاتے رہیں، پھر وہ لوگ اوروں کو سکھاتے رہیں، تو انسان کے ایسا علم انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کے قبر میں ثواب پہنچاتے رہے گی۔ یعنی جب تک اس کا علم جو دنیا میں سکھائے کسی کو برقرار رہے گا تب تک ان کے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ کیا بہترین بات ہے نا بھائی، کتنی آسان ہے۔ بس اب دنیا میں ایک انسان کو پکڑ کر کے نماز سکھا دو یا قرآن شریف کا پڑھنا سکھا دو یا کوئی دین کی بات سمجھا دو، اور آگے جا کے جب یہ لوگ کیا کریں گے، اوروں کو سکھاتے رہیں گے، پھر وہ لوگ اوروں کو سکھاتے رہیں گے، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد۔ آپ نے اپنے بچوں کو ان کے بچپنا میں ان کی تربیت ایسی کی کہ ان کو نماز سکھائی، ان کو دین کے احکامات سکھائے، آداب سکھائے کہ معاشرے میں ہمیں کن کن لوگوں سے کیسے کیسے ملنا ہے، وہ سبھی آپ نے سکھائے ہیں۔ گویا کہ آپ نے آپ کے اولاد کو نیک بنائے، تو آپ کے مرنے کے بعد اگر یہ آپ کی اولاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری والدین کی مغفرات فرما، اے اللہ میری والدین کو بخش دے، یا آپ کے قبر میں جا کے آپ کی قبر کی زیارت کی اور کہے کہ اللہ اپنے والدین کی، میرے والد و والدہ کی مغفرت فرما،
ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ کے نیک اولاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کا ثواب آپ کے قبر میں پہنچاتے رہیں گے۔ تو دوستو، ہمیں یقیناً ان 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے بھائی، دنیا ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی۔ ایک دن ہم سبھی کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس دنیا میں تا قیامت جئیں گے، مطلب کہ دنیا فانی ہے، آج ہم آئے ہیں کل چلے جائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اولاد سے پہلے آپ چلے جائیں یا آپ کے اولاد آپ سے پہلے چلے جائیں، تو ہمیں مرنے سے پہلے یقیناً مرنے کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ یہ ہم جب مر جاتے ہیں نا، ہم سبھی کچھ چھوڑ جاتے ہیں، مال و جائیداد، رشتے ناتے، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ جائیں گے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، لیکن ہمارے ساتھ جائے گی تو جائے گی صرف اور صرف یہ 3 چیزیں۔ کیا؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم دنیا میں جیتے جی کر کے گئے ہیں تو یقیناً ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو دوستو، آپ سے مؤدبانہ درخواست میری یہی ہے کہ آپ یقیناً ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سبھی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرے اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو برابر اس طریقے کی دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔